اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت رابعہ بصریہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہا کی عقیدت مند خواتین کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے۔ ناظرین کرام، اچ شریف اندلس کی تباہی و بربادی پر اس عہد کے ایک مشہور شاعر صالح بن شریف رندی نے ایک بار کہا تھا، یعنی زمانہ ہر تلوار کے لوہے کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ زمانہ کے بے رحم ہاتھوں نے کتنے ہی بھرے پورے شہروں کو برباد کر دیا، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئی۔ جہاں کہیں عالی شان اور عظیم الشان عمارات تھیں، آج وہاں مٹی کے تودے اور ریت کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں کی طرح اس برے صغیر پاک و ہند میں بھی ایسے بہت سے شہروں کے نشانات ملتے ہیں جو ہزاروں سال اپنی آبادی کی بہاریں دکھانے کے بعد ایسے خزاں رسیدہ ہوئے کہ پھر کہیں ان کا باغ وجود لہلہا نہ سکا۔ ان میں کچھ ایسے شہر بھی ہیں جنہیں امتداد زمانہ کے ہاتھوں مٹنے کے باوجود یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نہ صرف ہماری 100 سالہ تاریخ کی شاندار روایات کو اپنے دامن میں لپیٹے ہوئے ہیں اور ہماری ملی عظمتوں اور قومی رفتوں کے آئینہ دار ہیں، بلکہ نسل انسانی کی تاریخ میں ان شہروں کو سنگ میل اور نشان منزل کی اہمیت حاصل ہے۔ اسی قسم کی ایک بستی اچ شریف ہے جو سابقہ ریاست بہاولپور کے ایک اہم تاریخی، روحانی اور مذہبی مقام اور عظیم روایات کا حامل ایک ایسا شہر ہے جو آج سے کم و بیش 3000 سال پیشتر بہت بڑا تجارتی اور فوجی مرکز تھا، اور آج ویرانوں، کھنڈروں، شکستہ قبروں اور کوہنہ دیواروں اور بسیدہ عمارتوں کی عبرت سرائے بن چکا ہے۔ یہ شہر سابقہ ریاست بہاولپور کی حدود میں چناب اور راوی کے سنگم کے قریب ایک سطح مرتفع پر واقع ہے۔ کسی زمانہ میں یہ سیاست، تمدن، تجارت اور علم و آگاہی کا گہوارہ تھا۔ سیاحوں نے اسے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا، فاتحین نے یہاں ڈیرے لگائے، راجاؤں، مہاراجاؤں اور امراء و سلاطین کے عروج و زوال کی داستانیں اس سرزمین پر مرتب ہوتی رہیں۔ علم و عرفان کے سوتے یہاں سے پھوٹے، روحانیت کے چشمے یہاں جاری ہوئے، اور وہ کون سی دنیا کی دولت علم و عرفان کی نعمت تھی جو اس کے حصہ میں نہ آئی۔ پھر زمانہ بدلا اور یہ جیتا جاگتا شہر مٹی میں مل گیا۔ آج اس کے صرف آثار باقی ہیں، اور آثار بھی صرف اس لیے کہ یہاں پر بہت سے اولیاء کرام، علماء کرام اور عظام آسودہ خواب ہیں۔ انہی میں 3 شخصیات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت بی بی جیوندی، جو حضرت رابعہ بصریہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی انتہائی عقیدت مند اور مرید تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام بی بی جندوڑی تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی نیک، صالح، عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اچ شریف میں بہت ہی باکمال خاتون کے طور پر جانی جاتی تھی، صاحب کرامات تھیں اور عورتوں کی رشد و ہدایت پر مامور۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش اچ شریف میں ہوئی اور وہیں پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پرورش پائی۔ اعلیٰ تعلیم و تربیت پانے کے بعد اپنے والد محترم کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئیں اور روحانیت کے اعلیٰ مدارج طے کیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال اچ شریف میں ہوا اور وہاں پر دریائے بکوا کے قدیم گزرگاہ کے مشرقی کنارے پر واقع قبرستان خانوادہ بخاریہ میں مدفون ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار خراسان کے بادشاہ محمود شاہ نے سن 908 ہجری بمطابق سن 1494 عیسوی میں تعمیر کروایا، جو کہ حسن و عنایت اور صنعت کے اعتبار سے نہایت جذب و کشش کا سامان رکھتا ہے، اور ہر زائر کے دل پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا نقش مرتب کرتا ہے۔ حضرت بی بی جیونی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت حافظ شاہ حاجی محمد نوشا گنج بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور حاجی حضرت سید علاء الدین بن سید شمس الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بے حد عبادت گزار، پابند صوم و صلاۃ، تہجد گزار اور با کرامت خاتون تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار اپنے دور کی عارفات میں ہوتا ہے۔
آپ रहमतुल्लाह ताला अलैहा के बतन से हजरत नौशा गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह यकम रमजान सन 959 हिजरी में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने सहानपाल तहसील फालिया गुजरात विसाल पाया और वहीं पर मदफून हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा के दीगर हालात के बारे में कुतबे सैर खामोश हैं। हजरत बीबी मस्तूरा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की सबसे बड़ी साहबजादी हैं। नहायत ही मुत्तकी, परहेजगार, पाबंदे सौमो सलात और शब गुजार खातून थी। सारी रात जिक्र फिक्र में अपना वक्त गुजारती थी। हजरत राबिया बसरिया कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैहा को अपना रूहानी मुर्शद मानती हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा की शादी इंतहाई नेक सीरत बुजुर्ग हजरत शेख उमर सूफी रहमतुल्लाह ताला अलैह से बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की थी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा के बतन से हजरत ख्वाजा अजीजुद्दीन सूफी और हजरत ख्वाजा कबीरुद्दीन दो साहबजादे तवल्लुद हुए, जो कि अपने जमाना के नहायत नेक और इबादत गुजार मशाइख थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने ज़ाहिरी तौर पर अपने वालिद मोहतरम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक के दस्ते शफकत पर बैत की। हजरत बीबी जिउंदी रहमतुल्लाह ताला अलैहा के बारे में वहाँ के मुकामी लोगों का ये मानना है कि हर रात वहाँ पर फरिश्तों की एक जमात हाजिर होती है, जो कि अध गिरे हुए मकबरे के गिर्द दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग अपनी मन्नत और मुरादों के लिए हजरत बीबी जिउंदी रहमतुल्लाह ताला अलैहा के पास जाते हैं और मन की मुराद पाकर वापस लौटते हैं। नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। नाज़रीन इकराम, हम हर माह लंगरे चिश्तिया का इंतजाम करते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जायज कैश कराकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।